الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فباب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اور اس پر جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو عنوان بنایا ہے: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبًا، کہ ہم انصاف کا ترازو قیامت کے دن حاضر کریں گے۔ گویا ایمان بالمیزان کو ثابت کرنا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا ترازو حاضر کرے گا۔ میزان کا اثبات ثابت کرنا مقصود ہے، جس کا انکار معتزلہ نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میزان سے مراد ہے عدل، ہم عدل قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، حکم ہے، لیکن میزان کا معنی عدل قائم کرنا یہ کتاب و سنت سے انحراف ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت کے ٹکڑے سے جو میزان کے اوپر نص صریح ہے ذکر کیا ہے، اور باطل فرقے پر رد کیا ہے۔ گویا کہ قیامت کے دن میزان کے اوپر کہ میزان حاضر کیا جائے گا۔ نضع الموازین اے نحضر الموازین، ہم میزان حاضر کریں گے۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے، اور جو بھی چیز تولی جائے گی وہ مخلوق ہے۔ تو گویا کہ بندوں کے اعمال اور اقوال اسی طرح مخلوق ہیں جس طریقہ سے خود بندہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ وَمَا تَعْمَلُونَ، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا۔ تو تم اور تمہارے سارے اعمال
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، تسبیح وغیرہ، یہ سب مخلوق ہے۔ اللہ کا کلام غیر مخلوق، اللہ کا کلام کرنا اس کا فعل، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے۔ یہ تو غیر مخلوق ہے، لیکن عبادات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، میں کم کروں، یہ سارے اعمال جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سب چونکہ مخلوق سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے یہ سب مخلوق ہے۔ جبکہ معتزلہ جو تقدیر الہی کے منکر ہیں، تقدیر کے باب میں منکر قدر ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں معطلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے۔ اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، لیکن بندے جو کام کرتے ہیں بندہ خود اس کا خالق ہے۔ اس طریقہ سے انہوں نے دو خالق ثابت کیے، اللہ بھی خالق ہے اور بندہ بھی اپنے افعال کا خالق ہے، اس لیے اس کو کہا گیا القدریۃ مجوس دینک، اس امت کے مجوسی ہیں، کیونکہ جو مجوسی تھے کفار، وہ دو خدا کے قائل تھے، ایک خالق خیر تھا، ایک خالق شر تھا۔ اسی طریقے سے یہ معتزلہ کہتا ہے کہ اللہ بندے کا خالق ہے اور بندہ اپنے افعال کے خالق ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اعمال کو پیدا کیا، تو ہم جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں یا جو کچھ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یا نماز کے باہر ہم قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ سارے اعمال مخلوق ہیں اور مخلوق کو تولا جائے گا۔ تو میزان حق ہے، اور میزان پر بندوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ گویا قول بھی ایک عمل ہے، قول بھی ایک عمل ہے، جو ہم جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ تولے جائیں گے، جو بھی چیز تولی جائے گی وہ عمل ہے اور وہ مخلوق ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ دونوں ہی جملے میں معتزلے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عدل کے اظہار کے لیے میزان حاضر کرے گا اور بندوں کے اعمال کو تولے گا، اپنے کمال عدل و انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اور بندوں کے عذر کو قطع کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے ساتھ نعوذ باللہ ظلم کیا گیا ہے یا نہ کرتا گناہ کی اس کو سزا دی گئی ہے یا نیکی کرنے والے کی نیکی میں کچھ کمی کر دی گئی ہے۔ اس کو دیکھ لو اپنی نظر سے، تاکہ اللہ کے خلاف کوئی حجت، کوئی عذر تمہارے لیے باقی نہ رہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین میزان حاضر کرے گا۔ میزان عدل نہیں، میزان لائے گا جس کے دو کفے ہوں گے، دو پلڑے ہوں گے۔ اب پلڑے کی دلیل کہاں سے لائے؟ حدیث سے، حدیث بطاقہ یاد کیجیے، یصح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق، تمام اولین و آخرین کی موجودگی میں میری امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا جس کے 99 دفتر، لہو 99 سجلا کل سجل مد البصر، 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے، ہر دفتر حد نگاہ تک بڑا اور موٹا ہوگا، لایا جائے گا، جس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ توضع السجلات فی کفہ، اور حدیث اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایک نیکی ہوگی شہادت اللہ الہ الا اللہ کی، جو ایک چٹ پہ ہوگی، بطاقہ، اس کو حدیث بطاقہ بھی کہتے ہیں، اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ دو پلڑے ہیں ترازو میں، یہیں سے دو پلڑے کا ثبوت ملا۔ فتاشت السجلات،
وہ جو 99 دفتر والا پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہو کر کے اٹھ جائے گا، کیونکہ بھاری پلڑا جو ہوتا ہے وہ جھکا رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ پلڑے بھی 2 ہوں گے اور زبان بھی اس کو دی جائے گی، لیکن یہ صرف قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اور حسن بصری کا، کوئی حدیث نہیں ہے، مرفوع صحیح حدیث نہیں ہے کہ اس ترازو کو زبان بھی ملے گی۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے تو وہ حقیقی میزان ہوگا، وہ حقیقی میزان۔ اور میزان کیوں لایا جائے گا کہ اس پر نیکی اور بدی تولی جائے، اعمال اور اقوال تولے جائے، تو گویا کہ اصل میں تولی کیا جائے گی اعمال۔ لیکن یہ جو حدیث بطاقہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ دفتروں کو تولا جائے گا، نیکی کے چٹ کو اور 99 گناہوں کے دفتر کو۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ اعمال کے جو دفتر ہوں گے چاہے وہ نیکی کے ہو یا بدی کے ہو وہ تولی جائیں گے، ایک پلے پر نیکی اور ایک پلے پر بدی کا رکھا جائے گا۔ کتنا بڑا ترازو ہوگا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے کتنی نیکی کی ہوگی، اس ترازو کے پلڑے کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ مستدرک حاکم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت ہے، سند صحیح ہے، موقوف ہے، مرفوع حدیث کی طرف ضعیف ہے، کہ 7 آسمان اور زمین کو اگر ایک پلڑے میں رکھ لیا جائے تو اس ترازو کا پلڑا کافی ہوگا۔ اللہ اتنا بڑا پلڑا ہوگا، لا يقدر قدره الا اللہ، اس کا اندازہ تو صرف اللہ ہی کر سکتا۔ بہرحال 2 پلڑے ہوں گے تو حقیقت میں ترازو ہوگی اور اس پر اعمال تولے گی۔ اب وہی بات پرانے زمانے کی کہ اعمال تو مانوی چیز ہے، نماز پڑھا ختم، روزہ رکھا ختم، تلاوت کیا ختم، تو تولا کیا جائے گا۔ تو کسی زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، فلسفی حضرات اپنی شکافیوں سے اہل سنت پر اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اب آج تو ہواؤں کو ناپ رہے ہیں، حرارت اور رطوبت کو تول رہے ہیں، سب چیز تولی جا رہی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو جو ایک مانوی شے ہے، حصی شے نہیں ہے، اس کو ایک پیڑے کی شکل میں لایا جائے گا اور اہل جنت کو پڑھا یا اہل جنت، تو یہ گردن اٹھا کے دیکھیں کیا بات ہے، کہیں ہمارے نکلنے کا آرڈر تو نہیں ہو رہا ہے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا تو وہ اٹھے وہ گردن اٹھائیں گے کہ کہیں ہمارے نکلنے کا اعلان تو نہیں ہو رہا، وہ خوشی سے اچھلیں گے۔ کہا جائے گا کہ یہ تم لوگوں کی موت ہے، خلود ولا موت ہے، جنت میں تم ہمیشہ رہو، موت نہیں آئے گی تم کو، اور اے جہنمی تم بھی جہنم میں ہمیشہ رہو، اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ کفار کے لیے ہے۔ تو اب یہ موت کو دیکھیے اللہ بھیڑے کی شکل میں لا رہا ہے، تو ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جسم کی شکل دے دے اور اس کو تول دے گا، گناہوں کو جسم کی شکل دے دے گا، اس کو تول دے گا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا حدیث کی روشنی میں کہ عمل کرنے والے تولے جائیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ عام طریقے سے نہیں ہوگا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ کسی کو اللہ چاہے گا تو تول دے، جیسے حضرت ابن مسعود کی پنڈلیوں کے متعلق انسان فرمایا تھا انہما لاثقل فی المیزان من احد، احد پہاڑ سے زیادہ یہ 2 پنڈلی پتلی پنڈلیاں جن کی خفت اور رقت اور جس کے پتلے پن کے اوپر تم ہنس رہے ہو، یہ قیامت کے دن میزان عمل میں احد پہاڑ سے بھاری۔ اور کافر کے تعلق سے بھی فرمایا انہ لیؤتی بالرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک موٹے تازے فرما جوان بھاری بھرکم کافر کو لایا جائے گا جو اللہ کے نزدیک میزان کے اندر ایک بڑے کاہ کے برابر نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ تو اعمال بھی تولے جا سکتے ہیں، بلکہ اعمال تولے جائیں گے، صحائف تولے جائیں گے، کیونکہ صحیفے میں نیک اور بدی لکھی ہوگی اور اس کا ثقل، اس کی ثقالت اور اس کی خفت اعمال کے اعتبار سے ہوگی، اور اللہ چاہے تو کسی کو خود بھی تول دے، بعض بندے کو نیکی کرنے والے کو تول دے، کسی گناہ کرنے والے مشرک کو تول دے۔ تو یہ تینوں اقوال ہیں، لیکن
زیادہ صحیح بات ہے کہ اللہ رب العالمین اعمال کو تولے گا یا اعمال کو صحیفے کو اعمال کے ساتھ تولے گا. باقی رہا عمل کرنے والے کے تولنے کا مسئلہ تو یہ نادراً ہوگا، بعض بعض کے لیے ہوگا، اور اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تول ہوگی. یہ دو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب اس میں جو آیت ہے اس پر جو اعتراض واقع ہوتا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. یہ قسط کیا ہے؟ صفت ہے قسط موازین. اور آپ جانتے ہیں کہ موازین جمع ہے میزان کی، جو تصریف کے بعد میزان ہوا، اصل میں وہ میوزان ہے، وزن واوی حرف میوزان. تو واو ساکن کے آگے اگر کسرہ ہو تو ثقالت ہوتی ہے، اس لیے واو کو یہاں سے بدل جائے گا. میزان اس کی جمع موازین. تو موازین موصوف ہے، وہ جمع ہے. اور القسط کیا ہے؟ مصدر ہے. تو الحمدللہ مطابقت یوں ہے کہ مصدر یذکر و یصلی یفرد و یذکر و یجمع، مفرد بھی آتا ہے. میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط. موازین قسط یہ واحد کی بھی صفت آئے گی، تثنیہ کی بھی آئے گی، جمع کی. المصدر لا یصلی ولا یجمع. تو اب اس صحیح کیسے موصوف صفت میں مطابقت ہو. ٹھیک ہے. اب یہ قسط کیا چیز ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عادتاً صحیح بخاری میں کسی لفظ کی یا کلمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو اپنے زمانے کے رئیس المفسرین علامہ مجاہد بن جبر کا قول نقل کرتے ہیں. بڑا اونچا مقام ہے مجاہد کا. اگر کہا کہنے والے نے علماء نے کہا کہ اگر مجاہد کی کوئی تفسیر آگے تو کافی ہے، حسن ظن ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجاہد کی ہر تفسیر صحیح ہو سکتی ہے. تو علامہ مجاہد کا قول امام بخاری اکثر نقل کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے یہاں نقل کیا کہ قسط کے معنی ہے عدل. القسط هو العدل بالرومیہ. رومی زبان میں قسط استعمال کیا جاتا ہے جس کا معنی عربی میں عدل ہے. اس کا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ مجاہد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ معرب من لغت ترکیۃ، ترکی زبان سے ایک لفظ قرآن نے لیا ہے، عربی بنا کر کے اس کو پیش کیا. اصل میں یہ لفظ رومی زبان ہے لیکن عربی نے استعمال کیا. جبکہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، جس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ خالص عربی مبین ہے، کوئی رومی زبان کا لفظ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عدل کے قسط جو ہے رومی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہو. ایک لفظ کئی زبان کے اندر ہوتا ہے، کوئی لفظ ہے جو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سنسکرت میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جب قرآن نے استعمال کیا تو یہ کہا رہا کہ رومی زبان سے لے کر کے اس کو عربی بنائی گئی ہے. اکثر مفسرین نے اس تفسیر کو کنڈم کیا. اور علامہ ابن جریر رئیس المفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ لفظ رومی زبان میں بھی ہو اور عربی زبان میں بھی. بہرحال علامہ مجاہد نے تو کہا کہ یہ روم کا لفظ ہے جو عربی بنایا گیا ہے. اکثر مفسرین جو راجح قول ہے کہ یہ خالص عربی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی تو خالص ہے، روم کے زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہوگا. لیکن اگر قرآن نے استعمال کیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ رومی، لفظ حبشی، لفظ ہندی، سنسکرتی، یہ نہیں کہہ سکتے. وہ خالص عربی زبان ہے، بلسان العربی مبین. بات واضح ہوگی. اب اس کے بعد دیکھیے یہ قسط معنی انصاف. کاف کے کسرے کے ساتھ انصاف، اور کاف کے فتحے کے ساتھ اگر قصد پڑھے تو ظلم. بالکل اپوزٹ معنی ہے، بالکل اپوزٹ معنی ہے. کاف کے کسرے کے ساتھ انصاف، اور قصد اگر پڑھے تو ظلم. اور قسط کے معنی نصیب بھی ہوتا ہے. لہو قسط من ھذا، اس کو اس سے اتنا نصیب حصہ ملا. تو کہتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط. مزے کی بات ہے،
مقصد اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا فعل ہوگا اقسط یقسط اقساطا، مصدر ہوگا بابی فعل کا اقساط. اور امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ القسط مصدر المقسط، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ الاقساط مصدر المقسط. اقسط یقسط کی کا مصدر کیا ہوگا؟ اقساط. آپ سمجھا؟ لیکن امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ القسط مصدر المقسط، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فعل اگرچہ اقسط سے آتا ہے بابی فعل سے، لیکن اس کا مصدر اقساط بھی آتا ہے اور قسط بھی آتا ہے. گویا ہم یہ کہیں گے اقسط یقسط اقساطا وقسطا فہو مقسط. سمجھ گئے؟ اب آپ کہیے گا کہ کیوں اقسط کا مصدر اقساط آتا ہے، قسط کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بتانے کے لیے کہ اقساط کے اندر بھی جو حرف اصلی ہے وہ قاف سین طا ہے، قسط. اس کو بتانے کے لیے درس میں افراتفری مت کیجیے، یہ سب سیٹنگ پہلے کر کے رکھتے ہیں. تو القسط مصدر المقسط، جبکہ مقسط کا مصدر اقساط ہونا چاہیے. لیکن یہ بتایا کہ قسط انصاف کے معنی میں آتا ہے اور حرف اصلی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری نے زائد کلمات کو حذف کیا ہے. قرآن نے اس لیے قسط استعمال کیا جو عادل کے معنی میں. جہاں بھی دیکھیے گا اسم فاعل وہ اقسط سے مقسط ہو. واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث ہے، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور الیمین الرحمن. مقسطین حضرات انصاف کرنے والے حضرات اللہ تعالیٰ کی داہنی جانب ہوں گے. وَكِلْتَا يَدَيْهِ یمین، جبکہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں، یعنی فضیلت پہ برکت. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اقسط کا مصدر اقساط آتا ہے، قسط کیسے آیا؟ تو آپ اس کو کہیے گا کہ حرف زائد کو حذف کر دیا گیا ہے اور مادہ اصلیہ کو بتایا گیا. تو قسط اقساط کے ہی معنی میں آتا ہے، انصاف کے معنی میں. ورنہ اگر قسط یقسط قسطا اگر کہیں گے اور جس کا فاعل قاسط ہوگا اس کے معنی ہوتا ہے جائر. اسے امام بخاری نے آئی تھا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، جیسا قرآن نے کہا سورہ جن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظلم کرنے والے جہنم کا ایندھن ہے. تو انصاف کرنے والے فعل آئے گا اقسط، فاعل آئے گا مقسط، اسم فاعل مقسط، لیکن مصدر آئے گا اس کا اقساط یا قسط. بات واضح ہو گئی؟ یہ تو جو باب انہوں نے دو چیز پر قائم کیا تھا کہ میزان عدل کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور یہ کہ بندوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے اور یہ سب مخلوق ہے، اعمال مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کا خالق ہے. نہیں ایسا جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور بندہ اپنے اعمال کا خالق ہے، ایسا نہیں. چلیے یہ تو باب سے تعلق سے گفتگو ہوئی. اب حدیث دیکھیے، حدیث میں آپ نے سند پڑھی ہے حدثنا احمد بن اشکابہ یا اشکابی. یہ اشکاب اگر اس کو عجمی نام پڑھیں تب تو غیر منصرف ہو جائے گا، علم اور عجمہ ہوگا. اور اگر عربی پڑھیں تو اشکابی پڑھیں، منصرف ہو جائے گا. لیکن اشکابہ ہے، اشکاب بکسر الحمد. احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب یہ بخاری کا راوی ہے. کتب ستہ میں کسی نے بھی احمد بن اشکاب سے روایت نہیں کی. مسلم میں نہیں ملے گا، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کہیں نہیں. یہ صرف امام بخاری کے راوی. اور امام بخاری نے ان سے بخاری میں صرف 3 جگہ روایت کی. سمجھ گئے؟ باقی کتب ستہ کا راوی نہیں. آگے جو روایت ہے احمد بن اشکاب کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا، حدیث بیان کیا محمد بن فضیل. غور کیجئے، محمد بن فضیل. اور محمد بن فضیل نے روایت کی عمارہ بن قعقاع سے. غور کیجئے،
اور عمارہ نے روایت کی ابو زرعہ سے، اور ابو زرعہ نے روایت کی ابو ہریرہ سے۔ یہ پوری سند میں امام بخاری کے استاد کو چھوڑ کر کے محمد ابن فضیل ابن غزوان الضبی الکوفی، یہاں سے لے کر کے اوپر کی سند تک سب راوی ایک دوسرے سے روایت کرنے میں متفرد تھے۔ حدیث کتب حدیث میں صحیح سند سے سوائے ابو ہریرہ کے جو حدیث یہاں آئی ہے کسی اور صحابی سے مروی نہیں۔ ابو ہریرہ سے اس کی روایت کرنے والے ابو زرعہ ہے، ابو زرعہ ابن عمر ابن جریر بن عبداللہ البجلی، جو صحابی جلیل ہے، جریر ان کے پوتے ہیں۔ ابو زرعہ بہت مشہور کنیت ہے، جیسے ابو ہریرہ بہت مشہور کنیت ہے، اور جتنا اختلاف ابو ہریرہ کے نام میں ہے اتنا ہی اختلاف ابو زرعہ کے نام میں ہے، کہ حرب نام تھا، کہ معمر نام تھا، کہ عبداللہ نام تھا، کہ عبد الرحمن نام تھا، ایل، لیکن مشہور ہے کنیت سے۔ جیسے ابو ہریرہ کا نام عبداللہ ہے، کہ عامر ہے، کہ عبد الرحمن ہے، لیکن مشہور ہے وہ ابو ہریرہ۔ تو ماشاءاللہ صحابی اور ان سے روایت کرنے والا یہ جو تابعی ہے، یہ دونوں اپنے کنیت سے مشہور ہیں، نام میں ان کے اختلاف۔ تو حدیث روایت کیا صرف ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ہریرہ سے روایت کیا ابو زرعہ نے، اور ابو زرعہ سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں عمارہ بن قعقاع، اور عمارہ بن قعقاع سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں محمد ابن فضیل، جو شیعی تھا، شیعیت سے متہم کیا گیا، لیکن عقیدہ اہل علم کا امام احمد نے کہا کہ ظہرت علیہ آثار اہل سنت، اہل سنت کے آثار ظاہر ہیں، بلکہ وہ یہ کہتا تھا کہ رحم اللہ عثمان ولا يرحم اللہ من لا يرحم علیہ، جو عثمان کو رحم نہ بھیجے اللہ اسے رحم نہ بھیجے۔ تو شیعیت کا پرچارک نہیں تھا، گمراہ عقیدہ نہیں تھا، عقیدہ اہل سنت سے ملتا جلتا تھا، البتہ حضرت علی کی طرف میلان تھا۔ تو اگر ایسا شیعی راوی ہوتا ہے تو وہ قابل استدلال ہے۔ گویا کہ احمد بن اشکاب کے اوپر جتنے روایت ہیں سب ایک دوسرے سے روایت کرنے میں متفرد ہیں، اور ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث الغریب، ایسی روایت جس کی سند میں ہر راوی مروی عنہ سے روایت کرنے والا تنہا ہو، جیسا کہ آپ نے سنا۔ البتہ محمد بن فضیل سے روایت کرنے والے متعدد لوگ ہیں، جیسے امام بخاری نے یہاں احمد بن اشکاب سے روایت کیا ہے، اور یہی حدیث صحیح بخاری میں کتاب الدعوات باب فضل التسبیح میں آئی ہے، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زہیر ابن حرب سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے محمد بن فضیل سے۔ اور کتاب الایمان والنذور میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، باب اذا قال لا اتکلم اليوم الى آخرہ، تو وہاں پر قتیبہ بن سعید سے لائے ہیں، اور انہوں نے محمد بن فضیل سے روایت کیا ہے۔ گویا تین مقام پر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور تینوں جگہ امام بخاری کا شیخ الگ الگ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری اس حدیثوں کی جو تکرار کرتے ہیں اس میں یا تو سندی فائدہ ہوتا ہے یا مدنی فائدہ ہوتا ہے، بلا وجہ کی تکرار نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2602 حدیث 7397 حدیث میں جو بدلی ہے تکرار پر تکرار تکرار پر تکرار، تو بس یوں ہی سند اور متن کو بے علمی الٹ کے لے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ راوی الگ الگ ہے، کہیں زہیر بن حرب ہے تو کہیں قتیبہ بن سعید ہے، اور یہاں احمد بن اشکاب ہے۔ لیکن اس کے آگے کا جو راوی ہے وہ پوری کتب ستہ میں جہاں بھی یہ حدیث ہے وہ سب راوی محمد بن فضیل ہے، وہ عمارہ بن قعقاع سے ہے، وہ ابو زرعہ سے ہے، وہ ابو ہریرہ سے۔ بس اس کے علاوہ دنیا اسلام میں کوئی سند اس حدیث کی ہے ہی نہیں۔ اسی حدیث کو کہتے ہیں فرد مطلق، ایک ہوتا ہے فرد نسبی، اگر اسی میں کئی لوگ ہوتے روایت کرنے والے اور اس میں سے ایک شخص ایک لفظ کو روایت کرنے میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جاتا تو اس کو کہتے کہ فرد نسبی ہے، لیکن یہاں کوئی کسی سے الگ نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔ دیکھیے اللہ اکبر، امام بخاری کے عجائبات و غرائبات واللہ انسانی عقل حیران رہتا ہے۔ جس طریقہ سے یہاں حدیث غریب لے کر آئے ہیں، پہلی حدیث جو کتاب
بدیل وحی میں ہے انما الاعمال بالنیات، وہ بھی حدیث غریب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے انما الاعمال بالنیات میں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرنے والے علقمہ بن صادق علقمہ بن وقاص اللیثی ہے بس، اور علقمہ سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم التیمی ہے، اور محمد بن ابراہیم التیمی سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعید الانصاری، سب ایک دوسرے سے روایت کرنے میں تنہا ہے، اور یحییٰ بن سعید سے روایت کرنے والے باتیں ہیں، جیسے یہاں محمد بن فضیل سے روایت کرنے والے باتیں ہیں۔ چنانچہ امام بخاری نے 3 استاد تھے، امام مسلم نے 4 استاد تھے، امام ترمذی نے اپنے 1 استاد تھے یوسف بن عیسیٰ سے، امام ابن ماجہ نے ابو بشر علی بن محمد سے، اور امام احمد نے ڈائریکٹ اپنے شیخ محمد بن فضیل سے۔ یہ کتب حدیث کے اندر یہ روایت بخاری میں ملے گی، مسلم میں ملے گی، ترمذی میں ملے گی، ابن ماجہ میں ملے گی، مسند احمد میں ملے گی، اور کوئی نہیں۔ عجائب بات ہے، جیسے وہاں حدیث فرد مطلق ہے، یہاں بھی فرد مطلق، وہاں بھی صحابی اور صحابی سے روایت کرنے والا یحییٰ بن سعید الانصاری صغار التابعین میں سے، اس سے روایت کرنے والے ابراہیم تیمی، اور اوساط التابعین میں سے علقمہ بن وقاص میں کبار التابعین میں سے، جس ترتیب سے وہاں آیا ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد ابن عمر ہے، الحمدللہ یہ بھی وہی شکل ہے۔ پیٹرن دیکھیے، اب یہ تو سندی لطیفہ آپ نے سنا، اب آپ دیکھیے اس کے اندر حدیث کیا ہے۔ فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے رب تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ اب اس میں 2 چیز سمجھنے کی ہے۔ کلمتان کہا گیا، کلمہ کہتے ہیں لفظ مفرد، اسم مفرد، جبکہ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کم سے کم 3 لفظ ہیں، سبحان 1 لفظ ہے، اللہ 1 لفظ ہے، اور وہ بحمدہ تیسرا لفظ ہے۔ تو 3 لفظ ہیں، اس کو کلمہ کیسے کہیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ سے مراد کلامان، کلمتان اے کلامان، کلمہ بول کے کلام مراد رہتے ہیں۔ جیسے ابھی مولانا صاحب استطعتم الی الکلمہ التي القاها فضیلۃ فلانی، ابھی آپ نے وہ کلمہ سنا جو فضیلت الشیخ فلانی کا آتا، حالانکہ اس نے ایک لمبی تقریر کی، اس کو کیا کریں؟ کلمہ۔ تو کلمہ بول کر کے کلام مراد لیتے ہیں، تو یہاں پر کلام ہے، کلمہ نہیں۔ اور حبیبتان، حبیب بالوزن فعیل، یہ فاعلہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعولہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہ حبیبتان کس معنی میں ہے؟ محبوبتان۔ یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت محبت بھی ہے۔ یحب من شاء من عبادہ و یحب ما شاء، جس بندے سے چاہے محبت کرے اور جس چیز سے چاہے محبت کرے۔ اعمال صالحہ سے اللہ محبت کرتا ہے، تو محبت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور صفتوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام صفات حقیقیہ ہیں، صفات کمالیہ ہیں، کہیں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، اور نہ وہ مخلوق کے مشابہ ہے، نہ مخلوق کوئی اس کے مشابہ ہے، اور نہ ہی ہم اسماء و صفات کی کوئی تعمیل کر سکتے ہیں یا اس کی تعطیل کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں۔ اثباتا بلا تمثیل و تنزیہا بلا تعطیل، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ٹھیک ہے۔ یہ کلمتان حبیبتان، یہ حبیب والا محبوب، یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو یہ کلمہ محبوب ہوا اللہ کو۔ اچھا، رحمان کو محبوب ہے، کیونکہ ہے تو کلمہ بڑا چھوٹا لیکن ثواب بہت کثیر ہے، یہ رحمان کی رحمت ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو اللہ کا فعل ہوا کہ وہ محبت کرتا ہے۔ اب بندے کا فعل کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، دونوں کلمے زبان پر بڑے آسان ہیں۔ بڑے آسان کا مطلب کیا ہے؟ کہ بولنے میں جو الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اتنے سہل لفظ ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا کا جاہل بھی بول سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کوئی مشکل لفظ نہیں، بولنے میں کوئی تکلف نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن انجام دیکھیے، فضیلت دیکھیے، ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری یہ ثواب ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ کچھ نصوص وعد کے ہوتے ہیں، کچھ وعید کے ہوتے ہیں، معتزلہ ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں،
معتزلہ وعید کی آیتوں کو لیتا ہے، حدیثوں کو لیتا ہے، وعد کو توڑتا ہے، کہتا ہے یہ کامل مومن کے لیے، اور مرجئہ وعد کی آیتوں کو اور حدیثوں کو لیتا ہے، کانی آنکھ سے دیکھتے ہیں یہ لوگ۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ثواب بھی دینے والا ہے اور عقاب بھی دینے والا ہے۔ رب عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے، غفور الرحیم ہے اور عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں دونوں چیزیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ فاسق، کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے جیسا خوارج کہتے ہیں، اور دائمی جہنمی بھی نہیں ہے جیسا کہ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایمان دل میں رکھو اور جو گناہ چاہو کرو اور جنت میں جاؤ۔ لا یضر مع الایمان معصیت الایمان دار، اگر وہ دل میں ایمان ہے تو کوئی معصیت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسا بھی کچھ نہیں۔ تو یہ مرجئہ کا عقیدہ اور معتزلہ کے عقیدے کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مرتا ہے تو کامل مومن تو نہیں ہوگا، فاسق مومن ہوگا، اور اس کا معاملہ اللہ کے تحت ہے، مشیت میں انشاء غفر لہ انشاء عذب لہ، جیسا کہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب وہ دو کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ آپ سب جانتے ہو سبحان اللہ کتنی جگہ نام لوگ رکھتے ہیں، عبد السبحان، بتا دیں عبد السبحان، سبحان اللہ کا نام نہیں ہے، عبد السبحان۔ کئی جگہ ہم نے نام بدل دیا کسی کا، عبد السبحان تھا تو ہم نے کہا کہ آج سے تم رہو عبد السبوح، عبد السبوح رہو۔ سبحان اللہ کا نام ہی تو مصدر سبح یسبح تسبیحا فهو سبحان، اور ہمیشہ یہ مضاف ہو کر آتا ہے سبحان اللہ، وسبح اللہ، انزہ اللہ من کل عیب، اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں، یہ تخلیہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کرو، خالی کرو، اور اس کے بعد تحلیہ ہے وہ بحمدہ، اور وہ ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ تخلیہ مع تحلیہ، کہو کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے متصف ہے۔ اگر صرف کہو سبحان اللہ تو وہ معنی نہیں ہوگا جو سبحان اللہ بحمدہ ہی کہے گا، اور صرف الحمدللہ کہو تو وہ معنی نہیں ہوگا جو سبحان اللہ والحمدللہ کہنے کا ایک ساتھ۔ پہلے اللہ کی تنزیہ اور تقدیس اور اس کے بیان اللہ کی تحمید۔ اور دیکھیے مومنین جو دعا کریں گے جنت میں ان کی دعا کا خاتمہ ہوگا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتیوں کی دعا کا آخری حصہ ہے، امام بخاری نے بھی اس حدیث کے اس جملے کو اپنی کتاب کا آخری جز بنایا ہے۔ اللہ مطابقت دیکھیے، اور یہ مجلس کا کفارہ بھی ہے کہ مجلس علم جو امام بخاری نے رسائی کی اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو کفارہ مجلس کے طور پر اللہ کی تسبیح و تحلیل ہو۔ شروع میں لائیں گے انما الاعمال بالنیات، کیونکہ عمل کا آغاز کرنے جا رہے ہو تو نیت درست کر لو، اور آخر میں اپنے عمل کا محاسبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی تحمید اور استغفار کر لو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو۔ اور الحمدللہ اسی پیٹرن کو اختیار کیا علامہ منذری نے کتاب الترغیب والترہیب میں لکھا ہے انہوں نے کہ ہم بھی اپنی کتاب کا اختتام اسی حدیث پر کرتے ہیں جو اختتام امام بخاری نے کیا ہے، اور علامہ ابن حجر اسقلانی جو اس کتاب کے عظیم شارح ہیں فتح الباری والے، انہوں نے جو بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام لکھی ہے اس کی بھی آخری حدیث کہی ہے، ابو ہریرہ نے کی ہے۔ اور عمل جو ہے عمل تولا جائے گا، یہ آخری کام ہوگا، آخری کام، اس کے بعد آدمی جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ اور امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی میرا آخری معاملہ ہے، میں بھی اب علم کے میدان سے یا علم کے اسٹیج سے اتر رہا ہوں۔ یہ بڑا عقل اختتام ہے۔ امام بخاری کو دیکھیے گا اکثر ابواب کے اندر یا کل کتاب کے اندر جب وہ نکلتے ہیں تو ایسا اشارہ دیتے ہیں جیسے کہ وہ اس باب سے یا اس چیپٹر سے نکل کر کے دوسرے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے بڑی مطابقت ہے۔ شروع میں لائے تھے کتاب المدین وحی، کیونکہ اسلام کا دار و مدار، شریعت کی تعلیمات کا دار و مدار وحی الہی پر ہے، اور یہاں آخری کتاب لائے کتاب التوحید، کیونکہ انسان کی نجات کا دار و مدار اللہ کی توحید پر ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہوں ہر آیت سے اس کی تعریف کے ساتھ، اور سبحان اللہ العظیم
میں اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتا ہوں اس اللہ کی جو عظیم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ امام بخاری کے میزان حسنات کو ثقیل سے ثقیل تر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہم جو اصحاب بخاری ہیں، تلامذہ بخاری ہے، صحیح بخاری، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کے بھی میزان حسنات کو وزنی بنائے اور اپنے فضل سے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. اور جو علم ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے علم نافع بنائے. اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس مبارک ہو اور یہ ادارہ اور جو جماعت کے دوسرے ادارے ہیں اسی طریقے سے برگزار لاتے رہیں اور اس کے ثمرات سے دنیا مستفید ہوتی رہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.